بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک عظیم عبادت، بلکہ اگر غور کیا جائے تو رب کائنات کی طرف سے ایک انقلابی تحفہ ہے۔ یہ کب شروع ہوا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز نے کہاں تک اثر کیا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت ہے 27ویں۔ اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَأَذِّن، اور آپ آواز دیں، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کے لیے، یأتوکا، یہ آپ کے پاس آئیں گے، رجالا، پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر سواری پر بھی، وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹوں پر، یأتینا، یہ آئیں گے، من کل، ہر ایک، فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور لوگوں میں آپ حج کی منادی فرما دیں، لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کے تمام راستوں سے آئیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کو آواز دینی ہے، اور رہا یہ مسئلہ کہ اس اجاڑ بیابان میں یہاں پر جو ایک نشیبی وادی ہے، وہاں پر اس آواز پر کون دھرے گا، آواز کون سنے گا؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، نادی وعلینا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف آواز دینا۔ اب اس آواز کو لوگوں پر تک پہنچانا
یہ ہمارا کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، یہ بھی کہا گیا کہ ابو قبیس نام کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اور فرمایا اے لوگو، رب کائنات نے تمہارے لیے اپنا ایک گھر متعین فرما دیا ہے، اس کا حج کرو۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے حکم سے وہ پہاڑ جو کہ بڑے بلند و بالا تھے نیچے ہو گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری زمین تک پہنچی، بلکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اپنے باپ کے صلب میں تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب ہر درخت، ہر پتھر اور ہر شخص نے دیا جس کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا۔ سب کی طرف سے یہ آواز آ گئی، لبیک اللہم لبیک۔ پھر فرمایا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ یہاں سے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعد لوگوں نے استدلال کیا کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو پیدل حج کرے، کیونکہ یہ سواری پر حج کرنے سے افضل ہے، کیونکہ پہلے یہاں پیدل حج کرنے والوں کا ذکر ہے، سواری پر آنے والوں کا بعد میں ذکر ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ میری تمنا رہ گئی کاش کہ میں پیدل حج کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدل حج کرنے والوں کی مدح رسائی فرمائی ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سواری پر حج کرنا افضل ہے، کیونکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یہی ہے کہ آپ نے طاقت اور قدرت کے باوجود پیدل حج نہیں فرمایا، سواری پر کیا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پیچھے گزر چکی ہے، سورہ ابراہیم 37ویں آیت مبارکہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ آخر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کون سا مسلمان ہے جس کا دل بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتا نہیں، جس کے دل میں بیت اللہ کا طواف کرنے کی تڑپ اور طواف کرنے کی تمنا نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا نتیجہ آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پر رونق اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد الحرام ہے۔ آج کا سبق صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اسی آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ رات 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا پر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جہاں بلا ناغہ آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی موضوع ہو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔